السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام 20، آج چاند کی کیا ہے؟ 13۔ بیضاء سفید کو کہتے ہیں عربی زبان میں، بیض انڈے کو کہتے ہیں، انڈا سفید ہوتا ہے۔ ایسے رات چاند کی ایسی راتیں جو بہت روشن ہوں اور بہت سفید ہوں، چاند کی ایسی راتیں جیسے کہ اب ہیں، اور یہ ہیں قمری مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ حضرت زر بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت دریافت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، تو زمین کی آب و ہوا کی وجہ سے آپ کے جسم کا رنگ پختہ ہو گیا، بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ فرشتوں نے گریہ و بکا کی، اے میرے اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یا اللہ ان سے خطا ہوئی، وہ بھی اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا، یا اللہ تو ان کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیج کر ان کا رنگ بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کے پاس وہی بھیجے کہ اگر آپ اسی طرح حسن و جمال چاہتے ہیں جس طرح جنت میں حسین سے حسین تر تھے، کیونکہ فرمایا پوری دنیا میں مردوں میں خوبصورت آدم ہے، پھر حضرت یوسف ہیں، اور حسن و جمال میں میرے آقا، اور خواتین میں سب سے زیادہ حسین حوا ہے، سب سے زیادہ حسین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بھیجی کہ میرے لیے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، تو آدم نے روزہ رکھا، صبح دیکھا تو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا۔ وہی بھیجی 14ویں کا روزہ رکھیں، تو انہوں نے 14ویں کا روزہ رکھا تو ان کا آدھا بدن، 2/3 بدن گورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ 15ویں کا روزہ رکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب 15ویں کا روزہ رکھا تو ان کا سارا بدن گورا ہو گیا۔ اسے ایام 20 کہتے ہیں، اور یہ روایت بیان کی ہے غنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ میں رونق افراز تھے، میں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا دیکھو یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب آ گیا، پھر آپ نے فرمایا تم سے جبریل کہتے ہیں علی ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرو، پہلے روزہ کے عوض میں 10,000 سال کا ثواب ملے گا۔
اگر 13 کا روزہ رکھو گے تو 10,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے دن کے روزے کے عوض یعنی 14 کا روزہ رکھو گے اگر تو 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب، اور اگر تیسرے دن آپ روزہ رکھیں گے تو پھر 1,00,000 سال عبادت روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب کی خصوصیت صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ یہ ثواب صرف علی کو بتا رہے ہیں یا سب کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور جو تمہارے جیسا عمل کرے گا اس سے بھی یہی ثواب دے گا۔ علی تم کرو یا تم جیسا عمل کرے اللہ اسے بھی ایسے ہی ثواب دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ آپ فرما دیں وہ 3 دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی غنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام 20 کے روزوں میں پہلا روزہ 3,000 سال کے برابر ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، 3,000 سال۔ کتنے سال؟ دوسرے روزہ دن کا روزہ 10,000 سال، اور تیسرے دن کا روزہ 18,000 سال کے برابر نیکیاں ملتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اس کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا۔ اس نے یہ سب چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، اور اس میں جو بھی کچھ نہ کھایا تو صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دیا۔ اس دیہاتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، اور وہ ایام 20 کے روزے۔ اور اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا تم بھی روزے رکھا کرو، تم بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طور پورے چاند کا دن ہے، اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے، اور زمین، سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو فلکیات
یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے جو ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پہ واقع ہوتی۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں، اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا، بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گئے۔ چاند کی 14 تاریخ کو سمندر کی اونچائی اور ان کی لہریں بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے چاند کے دوران لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پورے چاند کی راتوں میں نیند آنے میں دیر لگتی ہے، اور نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہیں۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اور انہی راتوں میں نیند کم آتی، اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند خود روشن ہے، خود جاگتا ہے، تو وہ جگاتا بھی ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، وہ جگاتا بھی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، وہ جاگتا ہے تو جگاتا بھی ہے۔ کچھ محققین اور معالجین کے مطابق پورے چاند میں نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں پوری دنیا کی ریسرچ ہے کہ جرائم کی شدت بڑھ جاتی ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، خون، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیسا مبارک محترم نظام ہے کہ شریعت کہتی ہے روزے رکھو۔ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رک جانے کا، روزہ نام ہے ٹھہر جانے کا، روزہ نام ہے برداشت کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہوگا، بس، اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت اور اس کی عطا اور کرم کے فیصلے ہوں گے۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب غور سے سمجھیں، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے، گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ اور سالڈ اور سخت چیز جو ہے وہ ہڈیاں،
वो 30% है हमारे जिस्म में। पानी का असर पानी पे होता है चांद का। इसके लिए लोगों के ब्लड प्रेशर और हार्मोनल निजाम, मर्दों और खवातीन के, उस पर बहुत ज्यादा असर होता है। और कायनात के सबसे बड़े मौलिज मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया, इन 3 दिनों में रोजा रख लो, तुम बड़े बड़े हादसा, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े वाकयात उससे बच जाओगे। इन 3 दिनों में रोजा रख लो। मेरे हुजूर ने फरमाया कि 3 दिनों में रोजा रख लो, और रोजा रखने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत वाकयात खत्म हो जाएंगे। रोजा रखने से ये नफली रोजे की बरकत है, ये नफली रोजे की तासीर है, और ये नफली रोजे के कमालात हैं। नफली रोजे। अब इस चांद का खवातीन पर भी असर होता है और बच्चों पर भी असर होता है, और उनके हार्मोन्स पे असर होता है, और बच्चों के आदाब, चिड़चिड़ापन, उनके मिजाज और उनकी तबीयतों पे असर पड़ता है। मैं बाज़ों का सोचता हूं, अंग्रेज ने इतनी तहकीक तो की है कि कौन सी रोशनी लगाएंगे तो मच्छर आएगा और मक्खी आएगी, और आगे राड लगे हुए होंगे, उनमें बिजली होगी और वो मर जाएंगे। तो अगर वो सुर्ख और तेज रोशनी लगाते, मच्छर भाग जाता। उन्होंने दूधिया रोशनी लगाई उसके लिए, मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा उसकी तरफ जाता है। छोटी छोटी चीजों को अंग्रेज ने नहीं छोड़ा। वो चीजें जो हम भूल गए, जिन्हें हमने फरामोश कर दिया, हमें छोड़ दिया, अंग्रेज उन छोटी चीजों पे तहकीकात की इंतहा कर चुका है। और यही अय्याम 20 के रोजों की ताकत है, यही अय्याम 20 के रोजों की तासीर है, और इसी का कमाल है। मिर्गी के मरीज एपिलेप्सी, इन रातों में उनमें शिद्दत और तब्दीली के वाकयात रोनुमा होते हैं। मिर्गी के मरीज, या ऐसे लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन है, उस जहनी डिप्रेशन और टेंशन के मरीज, ये रातें उन पे बहुत ज्यादा असर अंदाज होती हैं। इन रातों का जानवरों पे क्या असर होता है? जानवर खास तौर पर रात को सरगर्म जानवर चांद दिन रात में अपनी सरगर्मी हरकत में आते हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले थे, उनको हम चाचा मूसा कहते थे, रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। वो कहते थे कि हमारे यहां एक ठेड़ है, एक गर्शुदा शहर है, उसमें से सिक्के भी निकले, चीजें भी निकलती, मैं बल्कि ईंटें भी ले आया। उनका नलका था तो नलके के आगे ईंटें लगी हुई थी, तो मैंने देखा था कि ईंटें कोई खास हैं। मैंने कहा ईंटें कहां से ली? कहने लगे हम ये एक पहिए वाली ट्राली नहीं होती जिसको बंदा लेके चलता है, ये लेके जा रहे थे तो आगे ट्राली का जो पहिया है जमीन में धंस गया, तो हमने खोदा तो वो कुआं निकला, हजारों साल पुराना शहर। उस कुएं में से सारी ईंटें हमने निकाल ली। ये जो कमरा बना हुआ है इसकी बुनियादों में वो सारी ईंटें लगा दी हैं। कुछ ईंटें बची थी तो हमने ये नलके के आगे रख दी, वो नलके वाली ईंटें उठा के ले आया मैं, और वो मैंने अपने म्यूजियम में रखी। मुझे पुरानी चीजों का शौक है, इसलिए कि ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो बात चली थी तो कहने लगे कि वहां गर्शुदा एक शहर है, हजारों साल पुराना, एक सांप है, सिर्फ 14वीं की रात को निकलता है। 14
14ਵੀं की रात निकलता है और उसके अंदर एक खास मादा होता है, उसकी एक इस्तिलाह है, उसके अंदर उसका एक जौहर होता है, वो उसको ऊपर फेंकता है गोली की तरह और फिर उसको मुंह में पकड़ता है, फिर फेंकता है, खेलता है उसके साथ। अगर नीचे गिर जाए तो फिर उसको मुंह से उठाता है, उसके साथ खेलता है। क्या कहते हैं उसे, कोई बताए? मन का, सांप का मन का, वो मन का होता है। और जो जोगी होते हैं वो उस मनके की तलाश में होते हैं। कहने लगे कि जोगी आया, उसे पता चला कि यहां 14वीं रात पे सांप आता है और इस जगह आके अपने मंके से खेलता है। उसके मुंह से मंका निकालता है, वो फेंकता है ऊपर, फिर मुंह से उसको मुंह में लेता है। उसने क्या किया, उसने सारे घरों से राख इकट्ठी की। कोई 2-3 हफ्ते लोगों से राख इकट्ठी करता रहा, राख इकट्ठी की। जिस जगह सांप ने 14वीं रात को आना था उस जगह राख बिछा दी सारी, ताकि उसका मंका जब गिरे तो वो राख में गुम हो जाए। मंका गिरे तो राख में गुम हो जाए। बस उसको वही मंका चाहिए था और उस मंके की ताकत है सांप के डसे के लिए, खजानों के लिए, और उसके अजीब व गरीब तासीर है। एक वो मंका, एक बिल्ली की जेर, आमन नाल। बिल्ली का जो जेर होती है ना, आमन नाल कहते हैं, जिसमें बच्चा होता है, वो कभी बिल्ली अपने करीब नहीं आने दी कि उसी वक्त खा जाएगी। और जो माहिर होते हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं। और जिसके पास बिल्ली की जेर हो और पहलोटी के बच्चे की कमीज हो, ऐसा बच्चा, मां का बच्चा जिसका पहला बेटा पैदा हो और उसको जो कमीज पहनाए और वो मैली हो, कपड़ा पहनाए वो मैला हो, वो और बिल्ली की आमल नाल, उसका ये फिर मैं और मौजू पे चल पड़ूंगा। ये अजायबात का मौजू है। तो उसने राख फैलाई, सांप निकला, 14वीं की रात को निकला। बात चल रही थी कि 14वीं की रात का ताल्लुक इन रातों का जानवरों पर भी असर होता है। और अपने मंके से खेला, अपने मंके से खेला, तो खेलते खेलते उसका मंका नीचे गिरा, तो नीचे तो राख थी, वो राख में दब गए। सैंप ने बहुत उसको तलाश किया, बहुत तलाश किया, तड़पा, पर उसका मंका ना मिला। हत्ता के सुबह हो गई, सारी रात तलाश करता रहा। वह जूं तलाश करता था, जूं राख में और वो दबता था। उसने बहुत बड़ी तह बछाई थी राख की। आखिर वो चला गया तो वो जो भी आया और उसने राख में से मंका लिया। चाचा कहने लगा फिर कभी नजर नहीं आया, वो पता नहीं उसने मंके का क्या किया होगा। चाचा ने असल में यह वाकया मुझे सुनाया और कहने लगा भतीजे बता इन मंके का क्या फायदा होता है। मुझे कहने लगे इतना पता है कि जिसको सांप डस जाए उसको मंका लगा दो, मंका वहां चिपक जाएगा, उसकी जहर सारी चूस लेगा और जब जहर खत्म होगी खुद गिर जाएगा। जानवरों पर इसका असर होता है, जानवरों पर। कई जानवर हिजरत करते हैं और उसका ताल्लुक 14वीं रात। आपका ये बटेर साइबेरिया से आता है, हजारों मील, तीतर हजारों मील का सफर करके सर्दियों में। तलोर, कश्मीरा, ये परिंदे हैं जो बर्फ के रहने वाले हैं। कौंजे, इनकी हिजरत का ताल्लुक भी इन्हीं चांद रातों के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अमलियात के वज़ाइफ
کون سا وظیفہ، کون سا تعویذ کس رات میں لکھیں، کس رات کی کس ساعت میں لکھیں، دن کی کون سی ساعت میں لکھیں، تو وہ ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو جا کے نشانے پہ لگتی ہے، نشانے۔ انہی راتوں میں زلزلے، آتش فشاں، زمین کے نیچے ہلچل، پہاڑوں کے نیچے ہلچل، ان کا تعلق بھی انہی راتوں سے ہے۔ حتیٰ کہ بعض ماہرین تجربات کے اعتبار سے فصلوں کی کٹائی کو انہی راتوں میں مانتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، قلعے میں، پرانی عمارتوں میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں ہم سلیب اور لینٹر ڈالتے ہیں، وہ لکڑیوں کو آج تک دیمک نہیں لگے، ان کو کوئی دوائی نہیں لگائی ہوئی۔ میں ان چیزوں کو خاص محسوس کرتا ہوں، میں ان چیزوں کو خاص نوٹ کرتا ہوں۔ ہماری تو لکڑی کو 6 مہینے کے بعد دیمک لگ جاتی ہے۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص موسم ہوتا ہے جس وقت وہ درخت کاٹا جاتا ہے۔ اس کے اندر مٹھاس زمین میں ہوتا ہے، کڑواہٹ درخت میں ہوتی ہے، بس وہی کڑواہٹ مطلوب ہے، جس میں مٹھاس نہیں ہوگا دیمک نہیں جائے۔ سندل کو دیمک نہیں کھاتی، نیم کے درخت کو دیمک نہیں کھاتی، سندل کی خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور انہی میں یہ ایام بیز ہے، ایام بیز، اور اسی میں بخت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برات کے فیصلے، نجات، کہ اس کو نجات دے دو آگ سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، اس کو نجات دے دو۔ ان راتوں میں بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے، ان دنوں میں بڑے عجیب فیصلے ہوتے۔ روحانیت کی سائنس، یعنی میں نے آپ کو دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے، پہلے آقا کی احادیث فرمان سنائے، پھر دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے۔ روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ان راتوں میں کوئی خاص فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خاص عطائیں ملتی ہیں، اور خاص الخاص کرم اور فضل ملتا ہے ان راتوں میں، ان راتوں۔ اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو ان راتوں کی قدردانی اور ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ہمارے بڑے انہیں نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر جو صرف اس اہتمام سے چلے کہ اس کا صرف مقصد ہی نفلی روزے ہیں، وہ اپنے گھر سے صرف یہی سفر کر کے آئے، یا اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پہ صرف یہی عمل، اسی عمل میں رہے کہ وہ نفلی روزے رکھے، میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک وضاحت بتاتا چلوں۔ بعض اوقات بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور رزق حلال بہت بڑا فریضہ ہے۔ میں نے ایک خدمت طے کی ہے، اس کا معاوضہ طے کیا ہے، یا معاوضہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے۔ اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا، جیسے موجودہ گرمیاں ہیں،
تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی، کیوں؟ اس سے طے تھا، اور یہ نفل تھے۔ میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں،